نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب جو 10 مقاصد پہ مشتمل ہے. 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے اور دیگر کئی شخصیات کے مناقب اور فضائل سے ہے. اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے السیرۃ النبویہ، سیرت نبوی سے متعلقہ احادیث. اور پھر اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے 6ٹھی فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے غزوۃ الخندق و ما بعدہا، کہ غزوہ خندق اور غزوہ خندق کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں احادیث. اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں. دوسرا باب آج ہم شروع کریں گے، وہ باب ہے باب طعام جابر، جابر رضی اللہ عنہ کا کھانا. جابر کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ انصاری، کہ انہوں نے خندق کے موقع پہ جو کھانا کھلایا تھا نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو، اس کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث کے نمبر ہے 1668 1668 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں. عن جابر بن عبداللہ الانصاری، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے. قال، وہ کہتے ہیں لما حفر الخندق، جب خندق کو کھودا گیا، رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، میں نے نبی علیہ السلام پہ شدید بھوک کے آثار دیکھے. خمس بنیادی طور پہ کہتے ہیں پیٹ کے ہلکے ہو جانے کو بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پیٹ کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے. تو میں نے نبی علیہ السلام پہ شدید بھوک کے آثار دیکھے ہیں. فانکفأت الی امرأتی، تو میں پلٹ کر اپنی بیوی کے پاس آیا. یعنی کہ جناب جابر بھی خندق کھودنے میں حصہ لے رہے تھے، تو اپنا کام کر کے میں واپس اپنی بیوی کے پاس آیا. فقلت، میں نے کہا حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کھانے پینے والی کوئی چیز. سیاق و سباق طے کرے گا کہ شیء سے کیا مراد ہے یہاں پہ. فإنی رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام پہ شدید بھوک کے آثار دیکھے ہیں. یعنی کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بالکل ساتھ لگا ہوا ہے. فأخرجت الی جرابا فیہ صاع من شعیر، تو اس نے نکالا، کس نے؟ میری بیوی نے. میری بیوی نے میری طرف میرے لیے کیا نکالا؟ جرابن، تھیلا. جراب کہتے ہیں چمڑے کے تھیلے کو. فیہ صاع من شعیر، اس میں جو کا ایک صاع تھا. ایک صاع کس کو کہتے ہیں؟ ایک صاع بنیادی طور پہ اس برتن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگ غلہ ماپا کرتے تھے. جیسے آج کل ہمارے موجودہ زمانے میں ایک برتن باقی ہے اب بھی، وہ کیا ہے؟ دودھ دینے والے کا برتن.
پہلے کئی اور برتن بھی ہوا کرتے تھے، لیکن دودھ دینے والے کا برتن آج بھی موجود ہے، تو گھروں میں جو دودھ دینے کے لیے آتے ہیں وہ اسی برتن کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بنیادی طور پہ سا ایک برتن کا نام ہے، اس برتن میں جو غلہ آئے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ غلہ ایک سا ہے۔ اب جب اس کا اندازہ کیا گیا کلو کی شکل میں، تو اندازہ کسی عالم دین کے ہاں نکلا 2 کلو 100 گرام، کسی کے ہاں 2 کلو 200 گرام، کسی کے ہاں 2 کلو اور 300 گرام 250 گرام، تو اس طرح کر کے اندازے نکلے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سا تقریباً 2.5 کلو گرام۔ اور یہ اندازے مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ اس برتن میں جو چیز آپ ڈالیں گے وہ مختلف ہوگی، کبھی چاول ہوں گے، کبھی جو، کبھی گندم، کبھی کھجوریں۔ اب برتن تو بھر جائے گا، لیکن کوئی چیز جس سے برتن بھرا ہے وہ وزنی ہوگی، اور کوئی ہلکی ہوگی، اور کوئی درمیانی قسم کی ہوگی۔ تو اس لیے پھر جب اس کو آپ کلو کی شکل دیں گے تو اس میں اختلاف آنا یہ فطرتی سی بات ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ گندم ہی کو آپ لے لیں، کوئی گندم ہلکی ہوتی ہے اور کوئی وزنی ہوتی ہے۔ دودھ کو آپ لے لیں، گائے کا دودھ ہے کہ بھینس کا دودھ ہے، اب مقدار کے لحاظ سے وہ برتن بھر جائے گا، بھینس کا دودھ ڈالیں یا گائے کا، لیکن جب کلو کی شکل دیں گے تو بھینس کا دودھ ہوگا تو مقدار زیادہ نکلے گی، اور گائے کا دودھ ہوگا تو مقدار کم نکلے گی، کیونکہ گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فیہ صاع من شعیر، اس میں جو کا 1 سا تھا، یعنی کہ 2.5 کلو کے قریب جو تھی۔ وَلَنَا بُہَیمَةٌ دَاجٍ، اور ہمارے پاس بکری کا پالتو بچہ تھا۔ داجن کس کو کہتے ہیں؟ وہ بکری جس کو گھر میں پالا جائے، گھر میں چارہ وغیرہ دیا جائے، یعنی کہ وہ چارے کے لیے اس کو جنگل میں نہیں بھیجتے، صحرا میں نہیں بھیجتے، تو کہتے ہیں وَلَنَا بُہَیمَةٌ، ہمارے پاس بکری کا بچہ تھا، پٹھوری کہہ سکتی ہیں آپ اسے، داجن پالتو، فَذَبَحْتُهَا، تو میں نے اس کو ذبح کیا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، اور اس اللہ کی بندی نے کیا کیا؟ جو پیس لیے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کے مال کی طرف نہیں دیکھتے، دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب جناب جابر کے گھر میں کل غلہ ہے ہی 1 سا، اور وہ سارے کے سارا اللہ کے رسول کے لیے دے رہی ہیں، تو یہ ہے حقیقی سخاوت۔ اور جس کے گھر میں سٹور کے سٹور بھرے پڑے ہیں جو سے گندم سے، وہ اگر 2.5 کلو دے تو اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ لیکن غریب آدمی جس کے گھر میں ٹوٹل غلہ ہے ہی 2.5 کلو، اور وہ اللہ کی راہ میں دے دے، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ تو اور ہمارے پاس وطحنت الشعیرہ، تو اس نے یعنی کہ بیوی نے جو پیس دیے، ففرغت الی فراغی، تو میرے فارغ ہونے تک وہ بھی فارغ ہو گئی۔ میرے فارغ ہونے تک کون یہ باتیں کر رہے ہیں؟ جابر۔ تو جابر کسی سے فارغ ہو گئے ہیں؟ بکری ذبح کی ہے، گوشت وغیرہ بنایا ہے، اور وہ فارغ ہو گئی ہے کس چیز سے؟ جو پیسنے سے۔ وقطعتها فی برمتها، اور میں نے اس بکری کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کی ہنڈیا میں ڈال دیے، اس کی ہانڈی میں ڈال دیے۔ کس کی ہانڈی میں؟ بیوی کی ہانڈی میں جی۔ ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں واپس آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فقالت، تو اس نے کہا، کس نے؟ بیوی نے۔ کب کہا؟ جب واپس آنے لگا تھا، تو بیوی نے کہا تھا لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبمن معہ، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان لوگوں کے سامنے جو آپ کے ساتھ ہوں گے رسوا نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہمان زیادہ نہ لے آنا، ایسا نہ ہو کہ مہمان زیادہ لے آؤ اور کھانا کم پڑ جائے
اور پھر ہم ذلیل ہوں، تو مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو آپ کے ساتھ ہوں گے رسوا نہ کرنا۔ فجئتہ، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فساررتہ، تو میں نے آپ سے سرگوشی کی، فقلت، تو میں نے کہا، ان کے سرگوشی کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذبحنا بہیمۃ لنا، ہم نے اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ تھا، اس کو ہم نے ذبح کیا ہے، وطحنا صاع من شعیر، اور ہم نے جو کا ایک صاع بھی پیس ڈالا ہے، کان عندنا، یہ ہمارے پاس تھا، یہ جو کا ایک صاع ہمارے پاس موجود تھا، وہ ہم نے پیس لیا ہے۔ فتعال انت، تو آپ تشریف لائیں، ونفر معک، اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی آ جائیں، نفر 10 سے کم افراد کو کہتے ہیں۔ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا، نبی علیہ السلام نے اپنی آواز بلند کی، فقال، اور کہا، یا اہل الخندق، اے خندق والو، یعنی کہ خندق کھودنے والو، ان جابرا قد صنع سورا، بے شک جابر نے تیار کیا کیا، دعوت کا کھانا تیار کیا ہے، فہیا ہلم بکم، تم سب جلدی سے آ جاؤ، تم سب جلدی سے آ جاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ان کے لوگوں سے یہ کہا اور مجھ سے یہ کہا کہ لا تنزلن برمتکم، تم لوگ اپنی ہانڈی کو نہ اتارنا، کس سے؟ چولہے سے نہ اتارنا، ولا تخبزن عجینکم حتی اجیء، اور نہ ہی اپنا گوندا ہوا، اپنے گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں بنانا، حتی اجیء، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ فجئت، تو میں آیا، کون کہتے ہیں کہاں آیا؟ گھر میں۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، یقدم الناس، اس حال میں کہ آپ لوگوں کے آگے آگے تھے، حتی جئت امرأتی، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول آ رہے تھے، میں 2 قدم آگے بڑھ کے بیوی کے پاس پہنچ گیا، صورتحال بتانے کے لیے، تازہ ترین خبریں کیا ہیں۔ فقالت، تو اس بیوی نے کہا، بکا و بکا، اس نے میری باتیں سن کے کیا کہا؟ بکا و بکا، اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے، اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے، یعنی کہ میں نے تجھے پہلے خبردار کیا تھا کہ مجھے رسوا نہ کرنا، اور پھر تم نے وہی کام کیا، اتنے مہمان لے آئے ہو۔ تو بکا بکا، تیرے ساتھ، تیرے ساتھ، تیرے ساتھ کیا، یہ الفاظ کیا ہیں؟ مذکور نہیں ہے، یہاں پہ ذکر نہیں کیے گئے، اور ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک لفظ بول دیا جاتا ہے، باقی لفظ بولا نہیں جاتا، سننے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ نہیں بولا گیا وہ کیا ہے، اور بولنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں مشہور جملہ ہے کہ کیا کہا کسی نوکر نے اپنے مالک سے، میری تنخواہ بڑھا دیں ورنہ، اب ورنہ کے آگے کچھ کہا نہیں جاتا، لیکن کہنے والے کو بھی پتا ہے، سننے والے کو بھی پتا ہے کہ ورنہ کے آگے کیا ہے، تو اس قسم کا انداز یہاں پہ ہے کہ بکا و بکا، کہ تمہارے ساتھ اللہ یہ کرے، و بکا، تمہارے ساتھ اللہ یہ کرے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ ہمیں وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب جناب جابر نے شادی کی تھی تو انہوں نے بھی شادی میں نبی علیہ السلام کو نہیں بلایا تھا، ایسے ہی ہمیں ملتا ہے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہ انہوں نے بھی نہیں بلایا تھا۔ تو جب آپ کو پتا چلا کہ جناب جابر نے شادی کر لیا تو آپ نے کہا تھا جابر کنواری سے شادی کی ہے یا اس عورت سے جس کی پہلے بھی کبھی شادی ہوئی تھی؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں، میں نے ایسی عورت سے شادی کی جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، یعنی کہ یا طلاق یافتہ ہوگی یا بیوہ ہوگی۔ تو آپ نے کہا تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد صاحب فوت ہوئے تو وہ کئی ایک بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں، تقریباً 7 کے قریب ان کی بہنیں تھیں اور ایک ہی بھائی،
تو اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جو میری بہنوں کی عمر کی ہو. میں نے چاہا ایسی لڑکی لے کر آؤں جو تجربہ کار ہو, میری بہنوں کی خدمت کر سکے اور ان کے معاملات کو سنبھال سکے. تو یعنی کہ یہ وہی خاتون ہے سمجھدار. جی ہاں. تو جابر کہتے ہیں فقلت, تو میں نے کہا قد فعلت الذی قلتی, میں نے وہی کچھ کیا جو تو نے کہا تھا. میں نے اللہ کے رسول سے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ آ دیں, اور چند لوگ نفر کا لفظ بولا تھا, اور نفر میں کتنے آتے ہیں؟ 10 سے کم. اور 10 سے کم ہوتے تو ایک بکرا ان کے لیے کافی تھا. 2.5 کلو آٹا بھی شاید گزارا ہو جاتا. ہمارے لحاظ سے تو خیر 2.5 کلو آٹا ایک آدمی کے لیے ہی کافی ہوگا, لیکن ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا, تو اس نے یعنی کہ بیوی نے نکالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عجیناً, گوندا ہوا آٹا, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے روٹیاں نہیں بنانی جب تک میں نہ آ جاؤں. فَبَصَقَ فِيهِ, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا بابرکت لعاب ڈالا, جس کو تھوک کہتے ہیں. وَبَارَكَ, اور آپ نے برکت کی دعا کی. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا, پھر آپ نے قصد کیا ہماری ہانڈی کا, پھر آپ آئے ہماری ہانڈی کی طرف. فَبَصَقَ, اس میں بھی آپ نے اپنا بابرکت لعاب ڈالا. وَبَارَكَ, اور برکت کی دعا بھی دی. ثُمَّ قَالَ, پھر آپ نے کہا ادعو خابزۃ فلتخبز معی, روٹی بنانے والی کو بلا لو, روٹی پکانے والی کو, جو روٹیاں لگائے گی جو عورت, اس کو بلا لو. فلتخبز معی, پس چاہیے کہ میرے ساتھ ساتھ روٹیاں لگائے, یعنی کہ میری موجودگی میں لگائے. اور آگے چل کر آئے گا کہ کچھ روایات میں لفظ آئے ہیں فلتخبز معک, وہ تمہارے ساتھ ساتھ روٹیاں بنائے, کہ روٹیاں تم بھی بناؤ وہ بھی بنائے. سمجھے ہیں؟ چلیے. ادعو, بلاؤ, خابزتن, روٹیاں پکانے والی کو, فلتخبز معی, پس میرے ساتھ ساتھ وہ روٹیاں پکائے بنائے. وقدحی, اور سالن ڈالو, من برمتکم, اپنی ہانڈی سے, جن کے برتن میں سالن ڈالو. ولا تنزلوها, اور اس کو اتارنا نہیں ہے. کس کو؟ ہانڈی کو, ہنڈیا کو اتارنا نہیں ہے, چولہے کے اوپر ہی رکھنا ہے. وہم الفن, اور یہ لوگ کتنے تھے؟ 1000. دوسری روایت میں یہ وضاحت آئی ہے کہ نبی علیہ السلام روٹی پکڑتے, اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے, اور اس کے اوپر گوشت ڈالتے, اور پھر صحابہ کرام کے حوالے کرتے چلے جاتے. اس انداز سے آپ نے خود بھی خدمت میں باقاعدہ حصہ لیا ہے. تو یہ کتنے لوگ تھے؟ 1000. اور گنجائش کتنے لوگوں کی تھی؟ 10 کی. فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, لَقَدْ أَكَلُوا, البتہ ان سب نے کھانا کھایا. حَتَّى تَرَكُوهُ, یہاں تک کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, یعنی کہ بچا بھی دیا, کھانا بچ گیا. وَانْحَرَفُوا, اور وہ لوگ واپس چلے گئے, کھانا کھا کر واپس چلے گئے, کھانا اب بھی موجود ہے. وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ, اور بے شک ہماری ہنڈیا جوش مار رہی تھی جیسے وہ تھی, جیسے پہلے بھری ہوئی تھی ایسے ہی اب تھی, اور جوش مار رہی تھی. وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ, اور بے شک ہمارا گوندا ہوا آٹا, لَيُخْبَزُ, اس سے روٹیاں بنائی جا رہی تھی, کما ہوا, وہ آٹا بھی ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا, اس میں کمی نہیں آئی تھی. اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جابر خود بھی کھاؤ, اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو ہدیہ کے طور پہ بھی دو, کیونکہ لوگوں کو کافی بھوک کا سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی کہ خوب کھانا اس دن تقسیم ہوا مدینہ منورہ میں. تو یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی برکت اور آپ کا معجزہ. آج کل کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو خطرہ یہ ہے کہ جو کھانا پہلے سے موجود ہوگا وہ بھی کہیں غائب نہ ہو جائے. چلیں جی.
ولفظ مسلم، اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ ادعی خابزتن، روٹی پکانے والی کو بلا لو، فلتخبز معک، پس چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر روٹی بنائے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، یعنی کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں کیا ہے، وہ پڑھنے سے پہلے جو ابھی پڑھا ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خندق کے ایام میں صحابہ کرام کی کیا صورتحال تھی۔ خندق کھود رہے ہیں، اور مدینہ میں خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، سردیوں کے ایام میں کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، جی ہاں، جدید اوزار بھی نہیں تھے، پرانے بھی یعنی کہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ لوگ کیسے صابر اور شاکر ہیں، اللہ کی جو چند نعمتیں میسر ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اور جو پریشانیاں آتی ہیں ان پہ صبر کرنے والے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کتنے سخی لوگ تھے۔ آج جناب جابر کے مقابلے میں کوئی آدمی پورے ملک کی گندم بھی اللہ کی راہ میں دے دے تو جناب جابر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جن حالات میں انہوں نے دیا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں 250 روپیہ ہو، گھر میں بچے بھی ہوں، اپنے بچے، اور ٹوٹل آپ کے پاس یہی کمائی ہو، تو آپ یہ سوچے بغیر کہ مہینہ کیسے گزرے گا، وہ کسی مولوی صاحب کو دے دیں یا کسی فقیر کو دے دیں یا دین کے طالب علم کو دے دیں، لیکن کون ہے جو ایسا کرے گا؟ ایسا بیان کرنا آسان ہے، حقیقت میں اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ام المومنین عائشہ نے یہ کام کیا تھا، جب عورت ان کے گھر میں مانگنے کے لیے آئی تھی تو ان کے پاس کتنی کھجوریں تھیں؟ ایک، اور وہ بھی ان کو دے دی، اگر ہم بول نہیں رہا شاید 2 کھجوریں تھیں، شاید 2، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں۔ تو بہرحال 1 کھجور تھی یا 2 کھجور جو تھی انہوں نے اس عورت کو دے دی، یہ نہیں سوچا کہ بعد میں میرا کیا بنے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، قال، وہ کہتے ہیں کون؟ جابر، انا یوم الخندق نحفر، ہم خندق کے دن خندق کھود رہے تھے، فعرضت قدیۃ شدیدہ، تو ایک سخت قسم کی چٹان سامنے آ گئی، فجاءوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، هذه قدیۃ عرضت فی الخندق، یہ چٹان خندق میں ہمارے سامنے آ گئی ہے، یعنی کہ ہمارے سامنے رکاوٹ بن گئی ہے۔ فقالت، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا نازل، میں اس میں اترتا ہوں، یعنی کہ اس خندق کا مسئلہ میں حل کروں گا۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، وبطنه معصوب بحجر، اس حال میں کہ آپ کا پیٹ ایک پتھر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ کیوں جی؟ بھوک کی وجہ سے۔ آپ کا پیٹ ایک پتھر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، اور ہم 3 دن رہے کہ ہم کوئی بھی چیز چکھ نہیں رہے تھے، چکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، ہمیں 3 دن سے بھوکے تھے، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ خندق کھود۔ دیکھ لیں، 3 دن کے بھوکے اور کام کیا؟ خندق کھود رہے ہیں، اور سردیوں کے ایام میں۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ ان کارناموں کے سامنے اس غلطی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ توبہ استغفار کرنے والے لوگ تھے، معافی مانگنے والے لوگ تھے، جہاد کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ ہیں عظیم صحابہ کرام۔
جن تک پہنچنا بہت مشکل ہے. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال پکڑی. فضرب فی القدیہ، وہ کدال آپ نے چٹان میں ماری. فعاد کثیبا احیل، تو وہ ہو گئی، وہ کیا؟ وہ چٹان، یعنی کہ عاد المضروب، وہ چٹان ہو گئی. آدھا کا آپ کریں گے سارا ہو گئی، تو وہ چٹان ہو گئی کثیبن ریت، احیل بہنے والی ریزہ ریزہ. او احیم، راوی کو شک ہے کہ جناب جابر نے احیل کہا تھا یا احیم، دونوں کا معنی قریب قریب ہے. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذن لی الی البیت، مجھے گھر جانے کی اجازت دیں. وذکر الحدیث، اور پھر جناب جابر نے پوری حدیث ذکر کی ہے. تو اجازت کیوں مانگ رہے تھے گھر جانے کی؟ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکیں. تو یہ ہے وہ پوری حدیث، اور یہ تھی صورتحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس صورتحال کی وجہ سے جناب جابر گھر میں آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ بھوک اور آپ کی صورتحال دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، میں اس لیے گھر میں آیا ہوں، تو اللہ کے رسول کے لیے کھانا تیار کرو. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی بیویاں کتنی عظیم تھیں. آج اس صورتحال میں کوئی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ تعاون کرنے پہ تیار نہیں ہوگی. وہ کہے گی پہلے میرے بچے پھر کوئی اور. میں خود تو بھوکی رہ سکتی ہوں، لیکن میرے بچے بھوکے رہیں اور باہر سے آ کے لوگ میرے گھر میں کھائیں، یہ کام میں کبھی نہیں کروں گی، چاہے میری جان نکال دو. لیکن عظیم صحابہ اکرام کی عظیم بیویاں. باب نمبر 3، باب اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تمہارے پاس آئے تمہارے اوپر سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ احزاب آیت نمبر 14. اور ان آیات میں تذکرہ غزوہ احزاب کا ہی ہو رہا ہے. غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا؟ غزوہ خندق. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پہ خندق کو دی گئی تھی، اور احزاب حزبن کی جمع، حزبن کہتے ہیں ایک پارٹی کو، ایک گروپ کو، ایک فوج کو. احزاب کئی فوجیں. تو احزاب کا معنی آپ کر سکتے ہیں اتحادی افواج، یعنی کہ بہت سی فوجیں مل کر مدینہ پہ حملہ آور ہوئی تھی. صرف مکہ والے نہیں تھے، ان کے ساتھ نجد کے لوگ بھی تھے، ان کے ساتھ یہودی بھی مل گئے تھے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب وہ تمہارے پاس آئے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے. اوپر سے کیا مطلب؟ آسمانوں سے، یعنی کہ مدینے کا بالائی حصہ، مدینے کی مشرقی جانب، یعنی کہ ادھر سے بھی آئے دشمن. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی آئے، مغربی جانب سے بھی، مشرقی جانب سے بھی آئے، مغربی جانب سے بھی آئے. کچھ فوجیں ادھر سے آئیں، کچھ ادھر سے آئیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی، یعنی کہ ہماری نگاہیں جو ہیں یہ دائیں بائیں دیکھتی ہیں، اور یہ معمول کا عمل ہے، دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا. لیکن جب شدید خوف ہو، ایسی صورتحال ہو، تو پھر نگاہیں جو ہیں وہ کئی دفعہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ پتھرا جاتی ہیں، رک جاتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے جو اللہ نے بتائی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل پہنچ رہے تھے کہاں؟ حلق کو. گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے صورتحال تھی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا. یعنی کہ یہ صورتحال اللہ نے بتائی ہے ان لوگوں کی جو کمزور ایمان والے تھے. کمزور ایمان والے مسلمان، ان کی صورتحال تھی. ان کی اتنا بڑا دشمن کا حملہ تھا اور دشمنوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی. اس کے بعد
تو یہ آیت کس صورت کی ہے؟ احزاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اس غزوے کا، اس جنگ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اسی لیے سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ الاحزاب. حدیث نمبر 1669 1669 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابراہیم التیمی عن ابیہ، ابراہیم تیمی سے روایت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے. قال، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ ابراہیم تیمی کے والد کہتے ہیں، کننا عند حذیفہ، ہم جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے. اور حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صحابی ہیں. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، لو ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلت معه ابلیت، اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیتا تو میں آپ کی معیت میں لڑتا. کن سے؟ کافروں سے. وہ ابلیت، اور خوب لڑتا، بڑی محنت کرتا اس مسئلے میں. یہ ظاہر ہے کتابی ہوں گے. تو وہ حذیفہ بن یمان صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم نے بھی اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہوتا، اگر پایا ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑتے اور خوب لڑتے. تو حذیفہ بن یمان کو اس آدمی کے الفاظ پسند نہیں آئے، کیونکہ الفاظ اس طریقے سے کہے جا رہے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام وہ حق ادا نہیں کر سکے جو ہم نے وہ کچھ کرنا تھا جو تم لوگ نہیں کر سکے. آج بھی کئی لوگ ایسی بیوقوف سوچ رکھتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ ساتھ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں آپ کے زمانے میں ہوتا پتہ نہیں میں کیا کر دیتا. آپ ہوتے تو پھر دیکھتے کہ آپ کیا کرتے. جی ہاں. تو یہ حذیفہ بن یمان نے پھر کیا کیا دیکھیں. فقال حذیفہ، تو جناب حذیفہ بن یمان نے کہا، انت کنت تفعل ذلک، تم یہ کام کرتے. لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاحزاب، یقیناً میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیلۃ الاحزاب، غزوہ خندق کی رات، یعنی کہ غزوہ خندق کی راتوں میں سے ایک رات کا منظر بتانے لگے حذیفہ بن یمان. کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جن کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے والے، آپ سے سچی محبت کرنے والے، آپ پہ جانے نچھاور کرنے والے، ایک دنیا ہمارے بارے میں جانتی ہے، ہماری کیا صورتحال ہوئی تھی ذرا سن لو، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم یہ کرتے تم یہ کرتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اللہ کے رسول کے ساتھ احزاب کی رات، ان کے غزوہ احزاب کی رات. وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدٌ، جبکہ ہمیں شدید ہوا نے، شدید آندھی نے لپیٹ میں لے رکھا تھا. وَقُرٌّ، اور شدید سردی میں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، دشمن بھی موجود ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں بھوک کے مارے ہوئے، تھکاوٹ سے برا حال، کئی دنوں سے خندق کھود رہے ہیں. ان کو ایک دن کا معاملہ تھوڑا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا رجل یاتینی بخبر القوم، کیا کوئی ایسا آدمی ہے، کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، یاتینی، جو میرے پاس لائے قوم کی خبریں. کون سی قوم؟ دشمن کی، مشرکین کی خبریں لے کر آئے کہ ان کی اطاعت ترین صورتحال کیا ہے. جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھیں گے، یعنی کہ اسے میری معیت ملے گی. یعنی کہ آپ دعا بھی دے رہے ہیں اور ترغیب بھی دے رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں کون ہے جس میں یہ ہمت ہے. سخت سردی
آندھی چل رہی ہے، دشمن کے لشکر میں داخل ہونا ہے، جاسوسی کرنی ہے، یعنی کہ جان مکمل طور پہ خطرے میں، سردی، آندھی اور دشمن دو بھی ہوں تو بہت ہوتی ہیں، اور یہاں ایک آدمی جائے گا ان کے لشکر میں داخل ہونا ہے، تو معاملہ آسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں حذیفہ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے، ان کہ ہماری یہ صورتحال تھی کہ ہم خاموش ہو گئے، اور کوئی اس پہ تعجب نہ کرے، پہلے صورتحال میں واضح کر چکا ہوں، کتنے دنوں سے شدید بھوک میں خندق کھود رہے ہیں اور اب دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، تھکاوٹ، نیند کا پورا نہ ہونا، سردی، کیونکہ گھر میں تو نہیں ہے، گھر سے باہر ہے، اور کون سے آج کل کی طرح کوئی پختہ خیمے ہیں۔ فلم یجبہ منا احد، تو ہم میں سے کسی نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا، سب خاموش۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا۔ آپ دیکھیں اس حدیث کو کوئی ایسا شخص جس کے دل میں صحابہ کرام کے خلاف کیا ہوگا، بغض اور کینہ ہوگا، ان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ گفتگو کرنے والے کے اوپر ہے۔ اگر اس کا دل صاف ستھرا ہوگا تو وہ واضح کرے گا کہ صورتحال کیا تھی، اور کیا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات مان کر گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے خندق کھود رہے ہیں، بھوک کی حالت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا پچھلی حدیث ہمیں نہیں بتا رہی کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا؟ تو پھر کہا کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمارے پاس قوم کی خبر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا؟ فسکتنا، جناب حذیفہ کہتے ہیں ہم پھر کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ فلم یجبہ منا احد، آپ کو ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم قال، آپ نے پھر کہا، یہ تیسری بار، الا رجل، کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہمارے پاس قوم کی خبر لے کر آئے، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ رکھیں گے۔ فسکتنا، تیسری بار بھی ہم خاموش رہے۔ فلم یجبہ منا احد، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، قم یا حذیفہ، اے حذیفہ اٹھو، فأتنا بخبر القوم، اور ہمارے پاس قوم کی خبر لے کر آؤ۔ اب آپ نے کیا کیا ہے، نام لیا ہے۔ تو جناب حذیفہ کہتے ہیں فلم اجد بدن، تو میں نے کوئی چارہ کار نہیں پایا، یعنی کہ اس کے علاوہ کہ میں چلا جاؤں۔ فلم اجد بدن، میں نے کوئی چارہ کار نہیں پایا، اذ دعانی باسمی، کیونکہ آپ نے مجھے میرے نام سے آواز دی۔ تو فلم اجد بدن ان اقوم، تو میں نے کوئی چارہ کار نہیں پایا اس کے علاوہ کہ میں کیا کروں، اٹھوں، میں اٹھوں۔ قال، تو آپ نے کہا، یا حذیفہ، آپ نے کہا اذهب، کہ حذیفہ جاؤ، فأتنی بخبر القوم، میرے پاس قوم کی خبر لے کر آؤ، ولا تظہرهم علی، لیکن انہیں میرے خلاف مت بھڑکانا۔ یہ بڑی اہم نصیحت ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، جذبات کیا ہے ان کے پاس، جی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، جی میں بول پڑا، چاہے آپ کے بولنے سے 100 مسلمان شہید ہو جائیں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، تو کسی کافر نے کوئی بات کر لی ہے تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صورتحال پہ کنٹرول پا لیں گے پھر تو ٹھیک ہے،
ورنہ دوسرے مسلمانوں کو ازمائش میں ڈالنا، عورتوں کو ازمائش میں ڈالنا، بچوں کو ازمائش میں ڈالنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ولا تظہروا علیہ، انہیں میرے خلاف بھڑکانا نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے ان کے جذبات بھڑکیں اور وہ جنگ کرنے کے لیے مزید یعنی کہ تیار ہوں، کیونکہ موجودہ حالات ان کو مایوس کر دیا ہے۔ سردی، آندھی، خندق، ان چیزوں نے ان کو مایوس کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اب تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے وہ جوش میں آ جائیں۔ فلما ولیت من عنده، تو جب میں مڑا آپ کے پاس سے تو جعلت کأنما امشی فی حمام، یا جعلت، مجھے ایسا بنا دیا گیا گویا کہ میں چل رہا ہوں کس میں؟ حمام میں۔ کیا مطلب حمام میں؟ گرمی۔ ہاں، گویا کہ میں گرمی میں چل رہا ہوں، گویا کہ میں گرم پانی میں چل رہا ہوں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ میں کب کپا رہا ہوتا سردی سے، لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہوا، اللہ کی مدد نازل ہوئی، گویا کہ میں چل رہا ہوں فی حمام، حمام میں۔ حتی اتیتہم، یہاں تک کہ میں ان کے پاس آیا۔ فرأیت ابا سفیان یصلی ظہرہ بالنار، میں نے دیکھا ابو سفیان کو کہ وہ اپنی پشت کو آگ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ گرم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پشت کو آگ کے ساتھ گرم کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی پشت اس نے آگ کی طرف کی ہوئی ہے۔ فوضعت سہما فی کبد القوس، تو میں نے تیر کو کمان کے سینٹر میں رکھا، کس لیے؟ اس کو مارنے کے لیے۔ فاردت ان ارمیہ، میں نے چاہا کہ میں اس کو تیر ماروں۔ فذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ ولا تظہرہم علیہ، انہیں میرے خلاف بھڑکانا نہیں ہے۔ ولو رمیتہ، حذیفہ کہتے ہیں اگر میں اس پہ تیر پھینکتا لأصبتہ، تو میں اس کو قتل کر دیتا یا زخمی کر دیتا۔ اور یہاں پہ تو اتنا ہی آیا ہے، لیکن کچھ روایات میں آیا ہے، سیرت کی کتب میں کچھ روایات میں آیا ہے تو حذیفہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو ان کی جو ہے ہنڈیاں وغیرہ جو رکھی ہوئی تھیں چولہے کے اوپر وہ گر رہی تھی، خیمے اڑ رہے تھے، اور ان کے لیے اپنے جانوروں کو سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی ان کی۔ اس صورتحال میں ابو سفیان نے ان سے مشورہ کرنا چاہا۔ ابو سفیان کافر تھے اس وقت تک اور ان کے سربراہ تھے۔ ابو سفیان نے مشورہ شروع کرنے سے پہلے کہا بھی ہر کوئی اپنے ساتھ والے کا جائزہ لے، کون ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جاسوس ہو مسلمانوں کا یہاں پہ۔ تو حذیفہ کہتے ہیں میں نے فوری طور پہ اپنے ساتھ والے سے کہا بھی تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا تعارف کروا دیا اور پھر اطمینان ہو گیا کہ کوئی یہاں پہ کوئی مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ حالات تمہارے سامنے ہیں کہ سردی شدید ہے، آندھی چل رہی ہے، خیمے ہمارے اپنی جگہ پہ قابو میں نہیں ہیں، کنٹرول میں نہیں ہے، اور آگ کے اوپر بھی کنٹرول ہمارا نہیں رہا۔ ان حالات میں میں تو واپس جا رہا ہوں، جس نے جانا ہے وہ تیار ہو گئے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا۔ جب وہ اٹھا تب حذیفہ بن یمان نے سوچا کہ میں اس کو تیر ماروں، لیکن پھر یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ان کو میرے خلاف بھڑکانا نہیں ہے۔ کہتے فرجعت وانا امشی فی مثل الحمام، میں واپس آیا اس حال میں کہ میں چل رہا تھا، کس میں چل رہا تھا؟ حمام جیسی کسی چیز میں، یعنی کہ میں چل رہا تھا ایسی گرمی میں جیسے کہ حمام کی گرمی ہوتی ہے۔ فلما اتیتہ، تو جب میں آپ کے پاس آیا، فاخبرتہ، اور آپ کو میں نے بتایا بخبر القومی، قوم کی صورتحال کے بارے میں، وفرغت، اور میں فارغ ہوا کس سے؟ بتانے سے، معلومات دینے سے میں فارغ ہوا۔ قررت، تو میں سردی میں مبتلا ہو گیا، یعنی کہ وہ جو اللہ رب العزت کی رحمت نے ڈھانک رکھا تھا وہ اب ختم ہو گئی۔
جو سہولت ملی تھی وہ ختم ہو گئی. وہ سہولت یہاں سے جانے سے لے کر واپس آنے تک، بلکہ معلومات دینے تک، رپورٹ پیش کرنے تک تھی. جو ہی رپورٹ دے کر فارغ ہوئے کہتے ہیں قُرِرْتُ، میں سردی میں مبتلا ہو گیا. فَأَلْبَسَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے مجھے پہنایا. کیا پہنایا؟ من فضل عباءۃ کانت علیہ یصلی فیہا، اس عبا کا باقی ماندہ حصہ، بچا ہوا حصہ جو آپ پہ تھا. وہ عبا آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ پہ تھا، اس کا باقی ماندہ زائد حصہ آپ نے میرے اوپر ڈال دیا. یصلی فیہا، آپ اس عبا میں نماز پڑھ رہے تھے. عبا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ گاؤن. جی آپ کہہ سکتے ہیں گاؤن، کیونکہ تعریف لغت والوں نے عبا کی یہ کی ہے کہ کساء مفتوح، اس چادر کو کہتے ہیں کساء مفتوح من قدام، جو آگے سے کیا ہوتی ہے؟ کھلی ہوتی ہے. یلبس فوق الثیاب، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر پہنی جاتی ہے. اور عربی لوگ ایسے کپڑے کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ مشلا. مشلا کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. وہ بھی جو لفظ آپ نے استعمال کیا وہ بھی ٹھیک ہے. جی ہاں بشت، جی بشت کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ مسجد نبوی کے امام صاحبان کو، مسجد حرام کے امام صاحبان کو، انہوں نے عام کپڑوں کے اوپر ایک اور چیز لی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے قریب قریب کوئی چیز تھی. تو کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے پہنایا اس عبا کے باقی ماندہ حصے میں سے کچھ، کانت علیہ، جو آپ کے اوپر تھا، یصلی فیہا، آپ وہ پہن کے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. فلم ازل نائما حتی اصبحت، میں سویا رہا، میں مسلسل سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی کہ فجر طلوع ہو گئی. فلما اصبحت، جب صبح ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی، قال، آپ نے کہا، قم یا نعمان، اٹھو اے سونے والے. نعمان جو بہت زیادہ سوئے، یعنی کہ تو نے بہت سو لیا، اب اٹھو. کس کام کے لیے؟ نماز کے لیے. نماز کا معاملہ سب سے اہم ہے. دشمن سے لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں بھول جائیں. آپ یہ آج کل یہ عجیب جہاد ہے کہ دشمن کے ساتھ چونکہ لڑ رہے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑنے مصروف ہیں، اس لیے نمازیں کیا ہیں؟ معاف ہیں. جبکہ ان حالات میں نمازیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی زیادہ ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. تو جناب حذیفہ بن یمان نے یہاں پہ کیا چاہا ہے یہ بتائیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ خندق کے موقع پہ صورتحال کتنی نازک تھی، کتنی خطرناک تھی، کتنی پریشان کن تھی، اور یہی کچھ قرآن نے بھی بیان کیا ہے. اس سب کے باوجود صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا. خندق میں حصہ لیا ہے، آپ کو کھانے کھلائے ہیں، آپ کا دفاع کیا ہے، دشمن کا مقابلہ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے صحابہ کرام نے. لیکن جب آپ نے عام گفتگو کی، نام لیے بغیر، کوئی ہے، جب آپ عام گفتگو کریں گے کوئی ہے، تو اس وقت تک یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز کسی پہ فرض عین ہوئی ہے. اور ویسے بھی آپ آرڈر نہیں دے رہے، آپ ترغیب دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ترغیب. کوئی ہے بھائی تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب دیں گے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ لازمی طور پہ کوئی اٹھے، ایک کو فور بار آنا چاہیے. آرڈر نہیں دیا آپ نے، آپ ترغیب دیتے رہے ہیں. تو ترغیب پہ کوئی عمل نہ کرے تو گنہگار نہیں ہے. لیکن جب آپ نے نام لیا ہے تو حذیفہ تیار ہوئے، گئے، انکار نہیں کیا انہوں نے. اور اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کتنے حکیم تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے تھے، لیکن ایسی اطاعت نہیں جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہو. آپ دیکھیں، دشمن کو مارنا ثواب کا کام ہے. ابو سفیان کو مارنا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے.
تو اگر ابو سفیان کو یہ قتل کرتے تو ایک کافر کو قتل کرتے، لیکن چونکہ اس کو قتل کرنے سے ان کے جذبات بھڑکتے اور ان کو مجبوراً لڑائی لڑنا پڑتی، جی ہاں، بدلہ لینے کے لیے، تو جناب حذیفہ نے یہاں پہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے. تو نبی علیہ السلام سے محبت عقل مندی کے ساتھ، ایسی محبت نہیں جو اسلام کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو. باب نمبر 4، باب انشغال المسلمین عن الصلاۃ، مسلمانوں کا نماز سے مشغول ہو جانا، ان کے نماز سے کسی اور چیز میں کیا ہو جانا، مشغول ہو جانا. یعنی کہ یہ کام بھی ہوا ہے کس لڑائی میں، خندق کی لڑائی میں. حدیث نمبر 1670 1670 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا، امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ سے. گزشتہ روایت کس سے تھی، حذیفہ بن یمان سے. اس سے پچھلی روایت کس سے تھی، جابر سے. تو جابر بن عبداللہ سے روایت ہے ان عمر بن الخطاب جاء یوم الخندق، کہ عمر بن خطاب آئے خندق کے دن. بعدما غربت الشمس، سورج غروب ہو جانے کے بعد، ماں مصریہ ہے، سورج غروب ہو جانے کے بعد آئے. خندق والے دن، خندق والا دن کون سا تھا، کئی ایام تھے، ان کو ان ایام میں سے کسی ایک دن، جن دنوں خندق کی لڑائی ہو رہی تھی ان ایام میں سے کسی ایک دن. فجعل یسب کفار قریش، تو وہ قریش کے کافروں کو برا بلا کہنے لگے. قال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما کدت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، میں نہیں قریب تھا کہ عصر کی نماز پڑھتا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا. سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا تب جا کے میں نے کیا کیا، عصر کی نماز پڑھی ہے. قال النبی، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، واللہ ما صلیتھا، اللہ کی قسم میں نے یہ نماز ابھی تک نہیں پڑھی، حالانکہ سورج کیا ہو چکا ہے، اور عصر کی نماز ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی. تو کیا نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا ہے یہ نمازیں جنگ کی وجہ سے قضا ہوئی ہیں اس وقت جب کہ نماز خوف شروع نہیں ہوئی تھی، نماز خوف کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. اگر نماز خوف کا حکم نازل ہو چکا ہوتا تو صحابہ کرام کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ لیتے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نماز کو وقت پہ پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، لیکن اگر کسی بھی طریقے سے پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر جنگ میں قضا ہو جائے نماز تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہے. جب وہ نماز خوف کی نماز پڑھنے کی بھی صورتحال نہ ہو، ایک رکعت 2 رکعتیں پڑھنے کی بھی گنجائش نہ ہو، چلتے ہوئے بھی پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خطرہ ہو دشمن کا تو نماز پڑھو کیسے، چلتے چلتے یا سواری پہ بیٹھے بیٹھے. آپ جہاد بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھیں. لیکن کئی دفعہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ اس طرح بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اگر قضا ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے، بلکہ اس کے اوپر گفتگو ٹھہر کے کرتا ہوں. یہ دیکھیں، جابر کہتے ہیں فقمنا الی بطحان، ہم اٹھے وادی بطحان کی طرف، اٹھ کے گئے وادی بطحان کی طرف. فتوضأ للصلاۃ، آپ نے وضو کیا کس کے لیے،
نماز کے لیے، وتوضأنا لها، اور ہم نے بھی اس کے لیے کیا کیا؟ وضو کیا. فصلى العصر، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی بعدما غربت الشمس، کب؟ سورج غروب ہو جانے کے بعد. ثم صلى بعدها المغرب، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی. یہاں پہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہ آپ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ کی نماز ایک دفعہ رہ گئی تھی تو سورج کو واپس لایا گیا. سورج کو جو سورج ڈوب چکا تھا، غروب ہو چکا تھا، اسے واپس لایا گیا تاکہ جناب علی وقت پہ نماز پڑھ سکیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کون ہوگا؟ آپ کے لیے سورج کو واپس نہیں لایا گیا. سورج ڈوب غروب ہوا ہے اپنے وقت پہ، اور آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھی ہے. اور آپ لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آتا ہے کہ فجر سے پہلے آپ سو گئے تھے. جناب بلال کی ڈیوٹی لگی تھی کہ انہوں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھانا ہے. نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، بلال، ابو بکر و عمر سب سو گئے، اور آنکھ کھلی تو کب کھلی؟ جبکہ سورج کی کرنیں ان لوگوں کے چہرے پہ پڑی. تو پھر آپ نے نماز پڑھی تھی دن کی روشنی میں، دھوپ میں. کون سی نماز؟ فجر کی نماز. تو وہاں پہ بھی سورج اپنے ٹائم پہ نکلا ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہ قوال کیا کہتا ہے جی؟ بلال نے اذان نہیں دی تو سحر ہی نہیں ہوئی. وہ جس نے قوالی بنائی ہے یا قوالی کے شعر کہے ہیں، پھر جس نے قوالی میں وہ الفاظ پڑھے ہیں، دونوں کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. احادیث بخاری مسلم کی صاف صاف بتاتی ہیں کہ سورج اپنے وقت پہ نکلا ہے، سورج کی کرنیں ان عظیم لوگوں کے چہرے پہ پڑی ہیں، پھر یہ اٹھے ہیں، پھر یہ لوگ تھوڑا سا آگے گئے ہیں، وضو کیا گیا ہے، پھر نماز پڑھی گئی ہے، دن کی روشنی میں پڑھی گئی ہے، دھوپ میں پڑھی گئی ہے، اور ادھر عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی گئی. تو ادھر قوال کہہ رہا ہے کہ جب تک بلال نے اذان نہیں دی سحر نہیں ہوئی، فجر طلوع نہیں ہوئی. اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کی نماز رہ گئی تھی تو کیا کیا گیا؟ سورج کو واپس لایا گیا تاکہ وہ وقت پہ نماز پڑھ سکے. جبکہ حدیث بتا رہی ہے، صحابہ کرام بتا رہے ہیں، جناب جابر بتا رہے ہیں کہ آپ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد ادا کی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کہی جا سکتی ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ کی حدیث سے ثابت ہے، آپ لوگوں کی حدیث سے ثابت ہے کہ یوشع نبی کے لیے جب کہ وہ جہاد کر رہے تھے سورج کو روک لیا گیا تھا. گزارش یہ ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ادھر یہ ہے کہ سورج ڈوبا نہیں تھا، ڈوبنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے لیٹ کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ ڈوب چکا تھا پھر واپس لایا گیا. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سورج ڈوب چکا تھا، غروب ہو چکا تھا، اس کو واپس لایا گیا تاکہ امیر المؤمنین جناب علی جو ہیں وہ نماز ادا کر سکیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ وہ غلو ہے جس سے شریعت منع کرتی ہے، کسی کی تعریف کرتے ہوئے، کسی کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نکل جانا. اور جناب علی نے کہا تھا میرے معاملے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. کون کون؟ ایک جو میری ذات کے بارے میں غلو کریں گے، اور ایک جو میرے معاملے میں جفا کریں گے. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ آپ نے عصر کی نماز پڑھی سورج غروب ہونے کے بعد، اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. تو کیا یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ نمازیں چاہے فوت ہو جائیں پھر بھی ترتیب سے پڑھنا واجب ہے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل. تو کیا دلیل ہے اس کی؟ لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، لیکن یہ آپ نے حکم تو نہیں دیا.
وہ تو ہم بھی کہتے ہیں، بالکل بات صحیح، آپ لوگوں کی افضل یہی ہے کہ ہر نماز کو ترتیب سے پڑھا جائے، لیکن یہ کہاں سے مسئلہ نکلے گا کہ واجب ہے، ضروری ہے؟ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے اور مسجد میں نماز قائم ہو چکی ہے، جبکہ اس سے پہلے والی نماز ابھی باقی ہے، رہتی ہے، قضا ہو چکی ہے، اب وہ اس امام کے پیچھے کون سی نماز پڑھے گا؟ مثال کے طور پہ ہم آسان مثال لے لیتے ہیں، زور اثر کی۔ مسجد میں آیا، نماز کون سی قائم کی جا چکی ہے؟ اثر کی، اور اس کی نماز رہتی ہے کون سی؟ زور کی۔ تو اب کون سی نماز پڑھے گا اس امام کے پیچھے؟ دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں، دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ زور کی نماز پڑھ لے اور عصر کی بعد میں پڑھ لے، دوسرا یہ ہے کہ عصر کی اس امام کے ساتھ پڑھے اور زور کی بعد میں پڑھ لے۔ جب آپ فتویٰ دیں گے زور کی بعد میں پڑھ لے، پھر کیا ہوگا؟ ترتیب نہیں رہے گی۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 5، باب آخر غزوۃ تقوم بها قریش، آخری غزوہ جو قریش لڑیں گے، آخری غزوہ جس کے ساتھ قریشی کھڑے ہوں گے، یعنی کہ لڑنے کے لیے آئیں گے۔ حدیث نمبر 1671 1671 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن سلیمان بن سرد، جناب سلیمان بن سرد سے روایت ہے، یہ صحابی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے۔ کب کہہ رہے تھے؟ حین ادل الاحزاب عنہ، جس وقت مختلف جماعتیں آپ سے واپس چلی گئیں، جو آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آئی تھیں، مختلف گروپ آئے تھے، مختلف فوجیں آئی تھیں، یہ اتحادی افواج جب واپس چلی گئیں، تب آپ کہہ رہے تھے الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، یعنی کہ اب ہم حملہ کریں گے۔ احد میں حملہ کرنے کے لیے وہ آئے، بدر میں بھی وہ آئے، خندق میں بھی وہ آئے، اب اس کے بعد ہمارا نمبر ہے، ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ الآن نغزوہم، اب ہم ان سے جنگ کریں گے، ولا یغزوننا، اور وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے۔ نحن نسیر الیہم، آپ نے وضاحت کر دی کیا مطلب ہے اس کا، ہم ان کی طرف چل کر جائیں گے۔ تو آپ جائزہ لے لیں، ایسا ہی ہوا۔ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ یہ سن 5 ہجری میں یہ ہوا ہے نا، سن 6 ہجری میں آپ گئے ہیں کس کام کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہیں، انہوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، صلح ہوئی ہے، صلح میں معاہدہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک آپس میں ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، اور یہ معاہدہ ہوا سن 6 ہجری میں۔ آپ کو موقع ملا، آپ نے مسلمانوں کے امور کو منظم کیا، کافروں کو آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے لیٹر لکھے، اور سن 7 ہجری میں آپ نے عمرہ بھی کیا، اور 8 ہجری میں پھر آپ نے حملہ کیا، کیونکہ ابھی 10 سال کا تو معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ معاہدہ انہوں نے توڑا، معاہدہ انہوں نے توڑا۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو پھر سن 8 ہجری میں آپ نے حملہ کیا، اور یہ حدیث ثابت ہو گئی کہ اب ہم ان پہ حملہ کریں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم سے جنگ اب نہیں کریں گے، ہم ان کی طرف چل کر جائیں گے، اور واقعی آپ ہی چل کر گئے۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد کیا جی؟ باب نمبر 6، یہ کیا باب ہے؟ باب صلاۃ العصر فی بنی قریظہ، عصر کی نماز بنی قریظہ میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی وضاحت حدیث میں آ جائے گی۔ حدیث نمبر ہے 1672 قاف،
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابن عمر قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا، کہ ہم سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لما رجع من الاحزاب، جب آپ واپس آئے احزاب سے، مراد یہ ہے کہ غزوہ احزاب سے، جنگ احزاب سے۔ لا يصلين احد العصر الا في بني قریظہ، کوئی بھی عصر کی نماز ادا نہ کرے مگر کہاں پہ؟ بنو قریظہ میں، یعنی کہ جلدی سے یہاں نکلو اور عصر کی نماز تم لوگوں نے وہاں پہ جا کے ادا کرنی ہے۔ یہ بنو قریظہ کون ہے جی؟ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ مدینہ کے دائیں بائیں کون کون آباد تھے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ ان میں سے ایک قبیلہ یہ ہے، ان لوگوں نے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے معاہدہ ہوا تھا کیا کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے تو تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ آپ نے معاہدہ کیا تھا کن کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ لیکن جب خندق کی باری آئی تو ان لوگوں نے معاہدے کو توڑا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، دوسرا سٹیپ یہ اٹھایا جا سکتا تھا کہ خاموشی اختیار کرتے، غیر جانبدار رہتے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دشمن کا ساتھ دیا۔ اور نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا تھا کہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور ہمارے خلاف کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو شدید صدمہ پہنچا تھا، آپ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس لیے جو ہی جنگ ختم ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ کوئی بھی آدمی مدینہ میں نماز نہ پڑھے عصر کی، کہاں پڑھنی جا کے؟ بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، ان کے ان سے اب جنگ کرنی ہے۔ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، ان میں سے کچھ کو عصر کی نماز نے کہاں پا لیا؟ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا، جن کو عصر کی نماز نے راستے میں پا لیا، ان میں سے بعض نے کہا لا نصلی حتی نأتیہا، ہم نہیں نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ وہاں پہنچ جائیں۔ کہاں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی نماز عصر کی نہ پڑھے مگر کہاں؟ بنو قریظہ میں۔ یہ مائک بند کریں بھائی، کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ تو ان میں سے بعض نے کہا ہم نہیں نماز پڑھیں گے حتی نأتیہا، یہاں تک کہ ہم بنو قریظہ پہنچ جائیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے مگر کہاں؟ بنو۔ وقال بعضهم بل نصلی، اور ان میں سے بعض نے کہا بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ لم یرد منا ذلک، ہم سے اس چیز کا ارادہ نہیں کیا گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے نکلو ابھی بھی، اور اس طرح اتنی جلدی نکلو گویا کہ تم نے عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں۔ اب ہم بنو قریظہ میں جا کے ادا کر لیں اچھی بات ہے، لیکن اگر ہمیں راستے میں وقت ہو گیا ہے تو اب ہم اپنے گھروں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، اپنی منزل کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو ہم اللہ کے رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو تم نے نماز نہیں پڑھنی، مقصد یہ تھا کہ مدینہ میں کوئی نہ رہے، یہاں سے نکلو۔ تو آپ کا یہ مقصد نہیں تھا جو تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ تو انہوں نے پھر کہاں نماز پڑھی ہے؟ راستے میں پڑھی ہے۔ وقال بعض، ان میں سے بعض نے کہا بل نصلی، بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ لم یرد منا ذالک، ہم سے اس چیز کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ذکر کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فلم یعنف واحدا منہم، آپ نے ان میں سے کسی کو ملامت نہیں کیا، کسی کو ڈانٹا نہیں ہے۔ یعنی کہ جنہوں نے بنو قریظہ میں پہنچ کے عصر کی نماز ادا کی ان کو بھی آپ نے ڈانٹا نہیں، اور جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی ان کو بھی آپ نے ڈانٹا نہیں، کیونکہ دونوں نے اللہ کے رسول کے مقصد کو پورا کیا ہے۔ آپ کا مین مقصود کیا تھا؟
یہاں سے ابھی نکلو، اتنی جلدی نکلو کہ عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھنی، وہاں پہ پڑھنی ہے۔ اب مطلب یہ تھا کہ یہاں سے جلدی سے نکلو، جلدی پہنچو وہاں پہ۔ تو دونوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، جنہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھ لی انہوں نے بھی، اور جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی ہے انہوں نے بھی۔ غلطی تب ہوتی جب ان میں سے کوئی نماز کہاں پڑھتا؟ مدینہ میں، گھر میں۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 7، باب موت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی فوتگی، ان کا فوت ہونا، سعد بن معاذ انصاری کا۔ حدیث نمبر 1673، 1673 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المومنین عائشہ سے، وہ کہتی ہیں اصیب سعد یوم الخندق، خندق کے دن سعد زخمی ہوئے۔ رماہ رجل من قریش، انہیں تیر مارا قریش کے ایک آدمی نے۔ یقال لہ حبان بن العلیقہ، اس آدمی کو کہا جاتا تھا حبان بن علیقہ، یہ اس کا نام تھا۔ رماہ فی الاکحل، اس نے جناب سعد کو تیر کہاں پہ مارا؟ بازو کی بڑی رگ میں، بازو کی بڑی رگ میں۔ اور اسی رگ کے ذریعے پورے جسم کو خون کی سپلائی ہوتی ہے۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، نبی علیہ السلام نے مسجد میں خیمہ لگا دیا، کس کے لیے؟ سعد کے لیے۔ کیوں؟ لیعودہ من قریب، تاکہ آپ ان کی عیادت کہاں سے کر سکیں؟ قریب سے۔ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخندق، جب نبی علیہ السلام خندق کی جنگ سے فارغ ہو کر واپس آئے، واپس کہاں ہے؟ اپنے گھر میں، مسجد میں، کیونکہ ظاہر گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، کئی دن باہر رہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ واپس آئے تو آپ نے کیا کیا؟ وضع السلاح، آپ نے اسلحہ اتار دیا، وقت اصل اور غسل کر لیا کہ اب جنگ سے فارغ ہو گئے۔ فاتاہ جبریل علیہ السلام، تو آپ کے پاس جبریل آئے۔ وہو ینفض راسہ من الغبار، جبکہ وہ اپنے سر کو غبار سے جاڑ رہے تھے۔ کون؟ جبریل۔ یعنی کہ انہوں نے غسل نہیں کیا، وہ تو اپنے سر کو غبار سے جاڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ کس شکل میں آئے ہیں؟ انسانی شکل میں۔ فقال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جبریل السلام نے، قد وضعت السلاح، کہ آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں واللہ ما وضعت، اللہ کی قسم میں نے تو نہیں اتارا۔ اخرج الیہم، ان کی طرف نکلیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأین، فرمایا نبی علیہ السلام نے، کہاں؟ کن کی طرف جانا ہے؟ فاشار الی بنی قریظہ، جبریل نے اشارہ کیا کن کی طرف؟ بنو قریظہ کی طرف۔ فاتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، کن کے پاس؟ تو حدیث کے اس حدیث میں الفاظ نہیں آئے، لیکن دیگر روایات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ پھر آپ اور آپ کے صحابہ کرام نے ان کا کیا کر لیا؟ محاصرہ کیے رکھا کئی دن تک۔ فنزلوا علی حکمہ، وہ اترے آپ کے فیصلے پہ۔ انہوں نے کہا جی ہم ہتھیار تب ڈالیں گے جب آپ ہمارا فیصلہ کریں گے، جو آپ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہے۔ فرد الحکم الی سعد، آپ نے فیصلہ لوٹا دیا کس کی طرف؟ آپ نے کہا میں نہیں کروں گا، تمہارا فیصلہ کون کریں گے؟ سعد۔ اور یہ بات ان کے لیے زیادہ قابل قبول تھی، کیونکہ جناب سعد بن معاذ کے قبیلے سے بنو قریظہ کے زمانے جاہلیت سے تعلقات چلے آ رہے تھے، اور بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جب ان کو پتا چلا سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں گے تو بڑے خوش ہوئے۔ قال، تو جناب سعد نے کہا، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کو مد نظر رکھنا، اپنے تعلقات کو نہیں، کس کو؟ اللہ کو۔ اور جناب سعد نے کہا تھا اس موقع پہ کہ وقت آ گیا ہے کہ سعد کسی کا خیال نہ کرے اور وہ فیصلہ کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ چنانچہ یہاں پہ دیکھیں، سعد نے کہا فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ،
میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کیا ان تقتل المقاتلہ کہ قتل کرنے والوں کو کیا کیا جائے لڑنے والوں کو قتل کیا جائے جو جنگجو ہیں لڑنے والے ہیں ان کو کیا کیا جائے قتل کیا جائے وان تصب النساء والذریہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے وان تقسم اموالہم اور ان کے مال تقسیم کر دی جائیں کن میں مسلمانوں میں کیسا لگتا ہے آپ کو یہ فیصلہ آپ کی یونیورسٹی کے لڑکے تو اس کو نہیں مانیں گے آپ نے جو نئی یونیورسٹیاں قائم کی ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ امت ترقی کر رہی ہے وہ ترقی خاک ہو رہی ہے کہ جو ایمان تھوڑا بہت تھا اس سے بھی ہمارے نوجوان محروم ہو رہے ہیں تو آج آپ نے نوجوان سے پوچھیں اس کو یہ حدیث سنائیں تو وہ تو خاموش نہیں رہے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں آزاد ہوں میں جو چاہوں بولوں وہ کہے گا کہ یہ ظلم ہے کہ جناب تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا مال تقسیم کر لیا گیا تو آپ لوگوں کا کیا موقف ہے ہمارا یہ موقف ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگرانی میں ہوا اور جو جناب سعد نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ پہلی بات ہے دوسرے نمبر پہ اس کی حکمت اندھے کو بھی سمجھ آ رہی ہے اگر انہیں قتل کیا گیا ہے تو انہوں نے تو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ اہل مکہ یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور بنو قریظہ سے جب انہوں نے مذاکرات کیے کہ تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو بنو قریظہ نے کہا تھا کہ ہمارا محمد سے معاہدہ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ہم معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تم تو چلے جاؤ گے بعد میں ہم پکڑے جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں گے ہم ان کو ختم کر کے جائیں گے تو بنو قریظہ پھر مطمئن ہو گئے کہ واقعی جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر کیا بھی لگے تو وہ اس پلاننگ کا حصہ بنے ہیں کس پلاننگ کا مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کا تو پھر اس کا بدلہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے تقریباً اکثر ممالک میں آئین توڑنے کی سزا کیا ہے جی سزائے موت بغاوت کرنے کی سزا کیا سزائے موت اور یہاں پہ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازش میں یہ شریک بنے ہیں تو اس لیے بہترین فیصلہ آیا ہے دوسروں کے لیے عبرت بنا اور نرمی یہ کی گئی کہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا ان کو موقع دیا گیا اپنی اصلاح کا ان کو موقع دیا گیا اسلام قبول کرنے کا بہترین انسان بننے کا اور ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے وعنہا اور انہی سے روایت ہے کن سے حضرت عائشہ رضی اللہ ام المؤمنین عائشہ سے ہی جنہوں نے اس حدیث کا پہلا حصہ روایت کیا ان سے روایت ہے ان سعد قال کہ سعد نے کہا اللہم اللہ انک تعلم بے شک تو جانتا ہے کہ انہو لیس احد احب الی ان اجاہدہم فیکا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے زیادہ محبوب ہو اس قوم کے مقابلے میں کذبوا رسولک جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی تیرے رسول کو جھوٹا قرار دیا اور ان کو نکالا ان کے وطن سے اور وہ کون ہے ان کے ساتھ میں معاذ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ تیرے ہر دشمن سے جہاد کرنا مجھے اچھا لگتا ہے لیکن سب سے زیادہ جن کے خلاف جہاد کرنا مجھے اچھا لگتا ہے یہ وہ قوم ہے جنہوں نے تیرے نبی کو نکالا تیرے نبی کی تکذیب کی کون ہے قریش اللہم اللہ انک تعلم بے شک تو جانتا ہے کہ انہ لیس احد کوئی ایسا نہیں ہے کہ احب الیہ کہ مجھے زیادہ محبوب ہو کہ ان سے میں جہاد کروں تیری راہ میں مجھے زیادہ محبوب ہو ان سے جہاد کرنا من اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور ان کو اور تیرے رسول کو نکالا اللہم اے اللہ فانی اظن بے شک میرا یہ گمان ہے انک قد وضعت الحرب بیننا وبینہم کہ تو نے ہمارے ان کے درمیان لڑائی کو ختم کر دیا ہے اب ہماری ان کی لڑائی نہیں ہوگی جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اب وہ حملہ نہیں کریں گے جناب سعد بن معاذ کی بھی فراست یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا برا اثر ہوا ہے اب یہ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے
فَإِن كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ، اگر قریش کی جنگ میں سے کچھ حصہ باقی رہ گیا، کچھ چیز باقی رہ گئی ہے، فَأَبْقِنِي لَهُ، تو یا اللہ مجھے اس کے لیے باقی رکھ. اگر کوئی ان کے خلاف کوئی جنگ باقی رہ گئی ہے تو پھر مجھے بھی باقی رکھتا کہ میں اس جنگ کا حصہ بنوں. حتیٰ اجاہدہم فیکا، حتیٰ کہ میں ان سے جہاد کروں، فیکا تیری راہ میں، تجھے راضی کرنے کے لیے. وَإِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ، اور اگر تم نے لڑائی ختم کر دی ہے، فَافْجُرْهَا، تو میرے زخم کو کیا کر دے، پھاڑ دے. وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، اور میری موت اسی میں رکھ دے، اسی وجہ سے مجھے موت دے دے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، تو وہ زخم پھٹ پڑا، من لبته، ان کی ہنسلی کی جگہ سے. فلم یرعہم، تو ان کو خوف زدہ نہیں کیا. کن کو؟ حضرت سعد اہل مسجد کو. مسجد میں جو لوگ موجود تھے ان کو خوف زدہ نہیں کیا. الا الدم، مگر کس نے؟ خون نے. یسیل علیہم، جو ان کی طرف بہہ رہا تھا. درمیان میں یہ وضاحت ہے کہ وفی المسجد خیمۃ من بنی غفار، جبکہ مسجد میں بنو غفار کا بھی خیمہ تھا. ساتھ بھی رہ رہے تھے، اور بنو غفار قبیلے کا خیمہ بھی کہاں تھا؟ مسجد میں تھا. تو اہل مسجد کو نہیں خوف زدہ کیا، مگر خون نے جو ان کی طرف بہہ کر آ رہا تھا. فقال، ان کا، یا اہل الخیمہ، خیمے والو، ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، یہ کیا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے تمہاری طرف سے؟ یہ کیا خون کیسے آ رہا ہے؟ فاذا سعد، تو اچانک وہ سعد تھے، یغدو جرحہ دمن، ان کا زخم خون سے بہہ رہا تھا، ان کا زخم خون سے بہہ رہا تھا. فمات منہا، تو اسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، اس زخم کی وجہ سے، رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بھی اس غزوہ خندق کے بعد پھر فوت ہو گئے ہیں. غزوہ خندق میں ہی یہ زخمی ہوئے ہیں. تو غزوہ خندق کے تعلق سے جو احادیث تھیں وہ سب گزر گئی ہیں، صرف ایک رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کا آئندہ درس میں مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.